الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کا ہر انسان چھوٹا یا بڑا، امیر یا غریب، وہ عزت کا متلاشی ہے. کئی بار ہم نے دنیا میں دیکھا کہ انسان عزت کے بچاؤ کی وجہ سے جان قربان کر دیتے ہیں. یعنی انسان کی محبوب ترین چیز اس کی جان ہے، اور اپنی جان کے بچاؤ کے لیے انسان لاکھ جتن کرتا ہے اور کوششیں کرتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں انسان دیکھتا ہے کہ جان اور عزت کا مقابلہ آ رہا ہے، تو وہاں پہ انسان جان کی بجائے عزت کو ترجیح دیتا ہے. اللہ ہم سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عزت کے حصول کے لیے ہر بندہ اپنے حساب سے کوشش بھی کرتا ہے. عزت کے معیار ہر ایک نے اپنے اپنے بنائے ہیں، تاہم کوشش ہر ایک کی یہ ہے کہ مجھے عزت نصیب ہو جائے. آج کے اس مختصر وقت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے پوچھنا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ نگاہ مار کر ان سے پوچھنا ہے کہ اے اللہ کی کتاب تو بتا، اور اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ اصل اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے. چونکہ باقی عزتیں وہ سب ختم ہو جانے والی ہیں، اللہ کے ہاں جس کو عزت مل گئی وہ عزت ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. پہلے جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیں.
اور اس کے بعد چند ایک مقامات قرآن مجید میں سے، اور وہ اسباب جن اسباب کی وجہ سے اللہ کے ہاں بندہ عزت پاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامنے سورہ فاطر ہے اور 22واں پارہ ہے، آیت نمبر اس کی 10 ہے۔ اس میں ارشاد باری تعالی ہے، فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، من کان یرید العزت، جو شخص عزت چاہتا ہو، عزت کا ارادہ رکھتا ہو، عزت کا متلاشی ہو، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ کے ہاں ساری عزتیں موجود ہیں۔ عزتوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ بولو۔ جس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران میں فرمایا قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اعلان کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری بارگاہ میں یوں دعا کر میرے حبیب، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی سارے ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو ملک عطا کر دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے تو چاہتا ہے اس سے ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے اللہ ساری خیریں تیرے ہی ہاتھ کے اندر ہیں، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور شاعر یوں کہتا ہے، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے کٹانے اور بڑھانے میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میرے اللہ تو عزتوں کا ارادہ کر لے، دنیا والے مل کر اس کو ذلیل نہیں کر سکتے، تو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لے، تخت پر بیٹھے نمرود کو جوتے مروا دے، اسے کوئی عزتیں نہیں دے سکتا۔ اے اللہ سارے خزانوں کا مالک اور سارے فیصلوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یا اللہ تیرے پاس ہے۔ اس لیے ہم بطور مسلمان، عزت تو میں نے پہلے عرض کیا ہر بندہ تلاش میں ہے، ہم نے رہنمائی لینی ہے اللہ کی کتاب سے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرامین سے۔ قرآن بیان کرتا ہے عزت اللہ کی ہے، عزت رسول اللہ کی ہے، اور عزت اہل ایمان کی ہے۔ عزت اللہ کی، عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عزت اہل ایمان کی۔ معلوم ہوا دنیا کی باقی چیزوں پر ہم بڑی محنت کرتے ہیں، ہمیں ایمان پر بھی محنت کرنی چاہیے۔ اگر عزت چاہیے تو عزت چاہیے تو ہمیں ایمان پر بھی محنت کرنی چاہیے، اور اگر ایمان نہیں تو عزت بھی نہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا لوگوں عزت تو اللہ کی ہے، عزت کس کی بولو؟ اللہ۔ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے رسول کی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اہل ایمان کی ہے۔ عزت کس کی بولو؟ اہل ایمان کی۔ اب اس پہ واقعات تو بہت زیادہ ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ مکے والے سرداروں نے کہا بلال جیسے غریب کو اپنی محفل سے اٹھاؤ تب ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے۔ اللہ نے قرآن سے آیت نازل فرمائی لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی۔ میرے محبوب میں اللہ آپ کو اجازت نہیں دیتا ان کو محفل سے اٹھانے کی۔ عزت کس کی ہوئی ہے؟ اہل ایمان کی ہوئی۔ عزت کس کی؟ اہل ایمان۔ اور ایمان نہیں تو کوئی عزت نہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی محنت کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ بھی فرمائے، ورنہ کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت ہے نمبر 2، عزت ہے اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں، اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں۔ دروازہ سامنے والا کھول دو، بس ایک بندہ جائے، جزاک اللہ۔ عزت ہے اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے نا اسی کے اندر ہماری عزت ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر کسی اور چیز میں ہم عزت تلاش کرنا چاہیں تو وہ ذلت ہے، عزت کوئی نہیں ہے۔ توجہ کرنا، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی حدیبیہ کے مقام پر جب اللہ کے رسول کو روک دیا گیا، عثمان قاصد بن کر گئے مکہ مکرمہ میں اور اپنے چچا زاد بھائی سعید ابن عبان سے ملے۔ کس کے ساتھ بات کرنی ہے، کس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں؟ تو سعید ابن عبان نے حضرت عثمان سے جو بات کہی، کہنے لگا عثمان لقد اخزیت قومک یا عثمان، کس سے بات کرنی ہے اور کیا کرنی ہے یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ عثمان تو نے تو اپنی قوم کی ناک کٹوا دی۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیا ہوا، مجھ سے کیوں ناک کٹ گئی قوم کی؟ کہا دیکھ عثمان، تو نے جو چادر باندھ کے رکھی ہے، جو تہبند باندھ کے رکھا ہوا ہے، ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوا ہے، اور ہم مکے والے عرب والے جو سردار ہوتے ہیں ہم لمبی چادر پہنتے ہیں، چادر گھسیٹ کر چلتے ہیں۔ تو مکے کے سرداروں سے مذاکرات کرنے کے لیے جا رہا ہے اور حلیہ تو دیکھ اپنا فقیروں والا بنا کر جا رہا ہے، اس طرح تو قوم ساری ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ تو ذرا سرداروں کی طرح لمبی چادر پہن، پھر جا مذاکرات کرنے کے لیے، کچھ عزت کا خیال کر۔ توجہ کرنا، آپ کے بھائی، آپ کے کزن سعید ابن عبان نے وہ چھوٹی چادر کا تانا دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن عثمان کا جواب سنیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اے میرے بھائی، اس بات کو رہنے دے کہ چادر کہاں ہونی چاہیے اور کہاں نہیں، اتنا بتا میں کس سے ملوں اور کیا مذاکرات کروں؟ باقی جہاں تم رہتے ہو وہ اور جہان ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہ اور جہان ہے۔ تم اور دنیا کے باسی ہو، ہم اور دنیا کے رہائشی ہیں۔ جہاں تم رہتے ہو وہاں دنیا کی سرداریاں دیکھی جاتی ہیں، اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سرداریاں نہیں، وہاں محمد عربی کی تابعداریاں دیکھی جاتی ہیں۔ میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اور تہبند ٹخنوں سے اوپر رکھے ہوئے دیکھا ہے۔ میں ساری کائنات کی عزتوں کو ٹھوکر مار دوں گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج بھی نام عثمان کا روشن ہے یا نہیں؟ بولو۔ سعید ابن عبان کا نام تو شاید آپ میں سے کسی نے آج پہلی دفعہ ہی سنا ہوگا، ان کے نام ہی کوئی نہیں جانتا۔ تو عزت ہے اسلام کی وجہ سے، عزت ہے کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے۔ جو طریقہ اور دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے عزت ہے۔ ایک اور مثال عرض کروں، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں فاتح بن کر جا رہے ہیں، اور یہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہدیہ ہے اس امت کو، اللہ اسے یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، باری باری سواری پہ سوار ہوتے ہیں۔ کبھی عمر کی باری آتی ہے، عمر سوار ہو جاتے ہیں، غلام لگام پکڑ کے جا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ غلام کی باری آتی ہے، وہ اوپر بیٹھ جاتا ہے اور امیر المومنین لگام پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ان دشمنوں کے سامنے پہنچنے کا وقت آیا، آگے بڑے بڑے غیر مسلم کھڑے ہیں، دیکھے تو صحیح وہ کون ہے جو ہمیں فتح کر رہا ہے، وہ کون ہے جس کے نام کی اتنی ہیبت ہے، ہمیں اپنے محلات کے اندر سکون نہیں آتا۔ لیکن یوں ہی قریب پہنچے، اتفاق سے سواری پر باری غلام کی آ گئی۔ عمر جھٹ سے نیچے اترے، غلام سے کہا سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا امیر المومنین یہ بات اچھی نہیں لگتی، آپ ہمارے امیر ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ کیا بات اچھی لگے گی کہ میں سوار ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہوں۔ فرمایا اس لیے آپ بیٹھ جاؤ اور میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ انصاف کا تقاضا تو نہیں ہے کہ میں ہی ہمیشہ چلا رہا ہوں، باری تیری ہے تو تجھے ہی بیٹھنا پڑے گا۔ چنانچہ غلام سواری پر بیٹھ جاتا ہے اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران امیر المومنین عمر لگام پکڑ کے آگے پیدل چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑا آگے جو گئے، پانی آیا اور کیچڑ آیا، اور عمر نے اپنے موزے اتارے اور وہ بھی ہاتھ میں پکڑ لیے۔ ایک ہاتھ کے اندر سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر اپنے موزے پکڑے ہوئے ہیں۔ بے ساختہ غلام پھر چیخ پڑا، اس سے صبر نہ ہو سکا۔ امیر المومنین سامنے اسلام کے دشمن کھڑے دیکھ رہے ہیں، وہ کون ہے عمر جس کا اتنا دبدبا اور اتنا رعب ہے؟ خدا کے لیے سواری کے اوپر آ جائیے، یا کم از کم موزے پاؤں میں پہن لیجئے، ہاتھ کے اندر پکڑ کر یوں سادی انداز میں مت جائیے۔ عمر کا جواب سننا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے میرے غلام، انا کنا اذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام، اے میرے غلام خدا کی قسم ہم بڑی ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی ہے، نہ سواریوں کے ساتھ دی ہے، نہ اچھے لباس کے ساتھ عزت دی ہے۔ اور یہ اسلام کا فخر ہے کہ غلام سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہے اور آقا پیدل جا رہا ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں میں اللہ کی قسم نہ عزت ڈھونڈتے ہیں نہ عزت سمجھتے ہیں، ہماری عزتیں ہیں تو اسلام پر چلنے میں ہیں۔ لہٰذا تو چپ کر کے بیٹھا رہے، چپ کر کے بیٹھا رہے، اپنی باری کا انتظار کرتا رہے، اور عمر اسی حالت میں دشمن کے سامنے جائے گا۔ بالآخر غلام نے کہا ایک بات اور تو میری مان لیجیے، یہ کرتا تو تبدیل کر دیجئے جس پر ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، کم از کم اچھا کرتا تو پہن کے ان کے سامنے جائیے۔ عمر نے پھر وہی جواب دیا، ہم دنیا کی چیزوں میں عزت نہیں تلاش کرتے، ہم محمد عربی کی غلامی میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ جو ہی دشمن کے سامنے گئے، لوگوں نے پوچھا وہ امیر المومنین آ رہے ہیں جو سواری پہ سوار ہیں؟ مسلمانوں نے کہا نہیں، وہ امیر المومنین کا غلام ہے، اور امیر المومنین وہ ہیں جو لگام پکڑ کے دوسرے ہاتھ میں جوتے پکڑ کے آ رہے ہیں۔ وہ سارے حق حیران رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے۔ یہ ہے وہ عمر جو سواری کی لگام پکڑ کے الٹے ہاتھ میں اپنے موزے اور جوتے پکڑ کے آ رہا ہے۔ جو ہی قریب ہوئے صحابہ کرام کے دل دھک دھک کرنے لگے، پتہ نہیں اب آگے وہ کیا کہیں گے عمر کی اس فقیرانہ حالت کو دیکھ کر، لیکن انہوں نے آپ کے کرتے پر ٹاکیاں گننا شروع کر دیں، اور ٹاکیاں جب پوری ہو گئیں تو کہنے لگے اللہ کی قسم پہلی کتابوں میں نبی کے خلفاء کی یہی نشانیاں لکھی ہوئی تھی، ہم جنگ کے بغیر ہی چابیاں تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ عمر کی وہ بات درست ہوئی، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی تو اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ ہم کبھی اسلام کو چھوڑ کر کہیں عزت ڈھونڈنا چاہیں تو عزت نہیں پا سکتے۔ عزت کس کے اندر ہے بولو؟ اللہ، اسلام کے اندر ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کہیں عزت ڈھونڈیں گے تو عزت نہیں ملے گی۔ آج ہم بھی نکالی کرتے ہیں نا غیروں کی، ہمارا لباس ویسا ہو، ہمارا چہرہ ویسا ہو، ہمارا طرز زندگی ویسا ہو، ہمارا رہن سہن ویسا ہو، اور اگر کسی محفل میں
میں چلا جاؤں اس پگڑی اور اس کرتے کے ساتھ اور اس لباس کے ساتھ تو مجھے بھی شرم آنا شروع ہو جاتی ہے. بھئی یہاں پہ سارے ایسے ہیں تو میں بھی کیوں ایسا نہ ہو جاؤں, میں بھی پگڑی چھپا کے نیچے رکھوں گا, میں بھی کوئی بالوں کو ٹیڑھا میڑھا کروں گا, کوئی ادھر کوئی ادھر. فرمایا نا, عزت ہے تو اسلام کے اندر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر ہے. جس دن میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں ہم نے یہ سمجھ لیا نا کہ نبی کی غلامی کے اندر عزت ہے, خدا کی قسم عزت ملنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کسی علاقے میں ایک آدمی تھا, اس کی لڑائی میں ناک کٹ گئی. اس نے حکیم ڈاکٹر سے مشورہ کیا, اس وقت اتنے علاج تو تھے نہیں, انہوں نے کہا ناک تو دوبارہ نہیں لگ سکتی. بڑا پریشان ہوا کہ بڑا وڈیرا آدمی ہوں, یہ برادری میں رسوا ہو جاؤں گا. تو کسی سیاح نے مشورہ دیا کہ تم برادری والوں سے کہو جس کی ناک دیکھو تو نے ابھی تک نہیں کٹوائی, آج کل تو ناک کٹانے کا فیشن ہے, وہ جس کو ناک دیکھو وہ ابھی تک ناک نہیں کٹائی تو ابھی تو ناک کٹوانے کا فیشن آ گیا ہے. اس کو اتنا بےعزت کرے کہ وہ بھی جا کے شام کو اپنی ناک کٹوا کے آ جائے. حتیٰ کہ ہفتہ پورا نہ گزرا کہ سارے گاؤں والے ناک کٹے ہو گئے تو اس کی بےعزتی بھی ختم ہو گئی. سارے ناک کٹے ہو جائیں تو بندے کو اپنی ناک بچانی چاہیے یا کٹوانی چاہیے؟ بچانی چاہیے نا. اگر سارے لوگ سنت کے خلاف عمل کر رہے ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے سنت پہ چلنے کی توفیق دی ہے تو مجھے بھی سنت چھوڑ دینی چاہیے. یہ تو بالکل کوئی بات ہو جیسے مجھے ناک کٹوانی چاہیے. میری ناک اور عزت ہے تو نبی کی غلامی کے اندر ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. نبی پاک کے شاگرد حذیفہ بن یمان تو رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور اس کے اندر غیر مسلم بھی موجود ہیں, بڑے بڑے وڈیرے گورنر غیر مسلموں کو بھی موجود ہے. کھانے کے دوران لقمہ آپ سے گر گیا دسترخوان پر, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لقمہ نیچے گر جائے اس کو اٹھا لو, صاف کر کے کھا لو, اور شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑو, تمہیں معلوم نہیں کس حصے کے اندر برکت ہو. جب حضرت حذیفہ نے وہ لقمہ اٹھا کر منہ کے قریب کرنا چاہا, ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی نے کونی مار کے روکا کہ یار رہنے دے اس لقمے کو, ڈھیر کھانا پڑا ہوا ہے, یہ سارے دنیا والے وڈیرے کیا کہیں گے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اتنے کمزور ہیں, ایک لقمہ نیچے گر گیا اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, رہنے دے اس لقمے کو. حضرت حذیفہ کا جواب سنیے اور کیا فرمایا, اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. کیا کہہ رہے ہو, کیا میں دنیا دار بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا مشورہ دے رہے ہو مجھے, کیا کہہ رہے ہو مجھے کہ میں دنیا داروں کو دیکھ کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ نا بابا نا, ہماری عزت ہے تو نبی کی غلامی کے اندر عزت ہے. اللہ فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اللہ فرماتے ہیں عزت تو اللہ کی ہے, عزت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, عزت تو نبی پاک کے غلاموں کی ہے, ولکن المنافقین لا یعلمون. لیکن لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. بس ایک تیسرا سبب آخری بیان کر کے بعد ختم کرتا ہوں. دنیا والے عزت ہر بندہ چاہتا ہے, قرآن بیان کرتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. اگر عزت چاہتے ہو تو عاجزی اختیار کرو. عزت چاہتے ہو تو کیا اختیار کرو؟ عاجزی اختیار کرو. جتنا بندہ عجز اختیار کرے گا, جتنا تواضع اختیار کرے گا, اتنا ہی اللہ اس کو عزتیں عطا فرمائیں گے, اور جتنا کوئی غرور اور تکبر کرے گا اتنا ہی اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے. عاجزی کے اندر عزت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر. او میری امت کے لوگوں, عجیب بات تمہیں بتاؤں, ساری آدم کی اولاد کا مجھے اللہ کریم نے سردار بنایا ہے اس وقت تک جب تک میں جنت
میں نہیں جاؤں گا اس وقت تک کسی کا جنت میں داخلہ جائز نہیں ہوگا۔ اللہ نے مجھے مقام محمود کا شافع سفارش کرنے والا بنایا ہے، مقام محمود پر جا کے میں سفارش بھی کروں گا، جنت کا دروازہ بھی میں کھولوں گا۔ مجھے اللہ نے ساقی کوثر بھی بنایا ہے، مجھے اللہ نے خاتم النبیین بھی بنایا ہے، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بھی بنایا ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، بڑے القابات مجھے رب نے دیے ہیں، بڑے اعزازات مجھے رب نے دیے ہیں، ولا فخرا، لیکن مجھے ان میں سے کسی بات پر فخر کوئی نہیں ہے، مجھے ان میں سے کسی بات پر غرور کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، اتنے اونچے اونچے مرتبے اللہ کریم نے آپ کو دیے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں مجھے فخر کوئی نہیں، مجھے بڑائی کوئی نہیں ان اعزازات پر۔ اے اللہ کے نبی یہ بتائیں کس بات پہ آپ کو فخر ہے؟ کسی نہ کسی بات پر تو بندے کو فخر ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا العجز فخری الفقر فخری۔ او میری امت کے لوگوں، جب میں اپنی زمین پر رکھ کر رب کے سامنے عاجزیاں کر رہا ہوتا ہوں، عاجزی کے اندر میں محمد کا فخر ہے۔ الفقر فخری، فقر کے اندر میرا فخر ہے۔ یہی وجہ کہ عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اے اللہ میں بھی تیرا بندہ، میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیری بندی، میری قسمت تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ میرے پروردگار، جو کچھ تو نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے، ماضٍ فی حکموں کا عدل فی قضاؤں کا، میں محمد تیرے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کرتا، میں ہر فیصلے کو انصاف اور عدل والا مان کے عاجز بن کر اختیار کرتا ہوں۔ تو فخر کس کے اندر ہے؟ عاجزی کے اندر۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کو عزت عطا فرما دے گا۔ اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، فرمایا جنہوں نے میرے زمین پر رہتے ہوئے تکبر کیا، میں اللہ اپنی آیات کو ان سے دور کر لوں گا، میرے قرآن کی آیات بھی ان کے دل میں اثر نہیں کریں گی۔ اس لیے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ زمین پر تکبر کرتا ہوا اکڑ اکڑ کے نہ چلا کر بندے، اللہ کریم کو تکبر پسند کوئی نہیں ہے۔ تیرے سینہ تان کے چلنے سے تو پہاڑوں کی بلندی کو بھی نہ پہنچ پائے گا، زمین پہ ٹھوکریں مارنے کی وجہ سے زمین بھی نہیں پھٹ سکتی تیری ٹھوکروں سے۔ کیوں تکبر کرتا ہے؟ کاہے کا تو غرور کرتا ہے؟ اپنی اصلیت پر غور کر۔ مٹی کو لو نطفہ بنیو، مٹی کولوں نطفہ بنیوں، پھر جونکتے جونکوں بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ ہویوں باہر آیوں بنی پھرے لنگوٹی، پھر شیر جوانا پھر بڑھڑا ہویوں ٹر نہ سکے بن سوٹی، دنیا تاکہ گوا لئی ساری رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ کس بات پہ تکبر اور کس بات پہ غرور؟ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تواضع کنند ہوش مند گزیں نہد شاخ پر میں و سر بر زمین۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں عقل والا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ تکبر نہیں کرتا، وہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ آگے شیخ سعدی بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں نہد شاخ پر میں و سر بر زمین، دیکھتے نہیں ہو جس ٹہنی کے ساتھ پھل لگے ہوتے ہیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ اور جو خالی ہوتی ہے وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ فرمایا جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے۔ تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، تکبر نے تو شیطان کو ذلیل کیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کی جال کے اندر اور قید کے اندر گرفتار کر دیا۔ اے دنیا والو، رب کے ہاں عزتیں عاجزی کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات میں ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں او لوگو، جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتی ہے نا، نہیں ملتی، نایاب ہوتی ہے، وہی مہنگی ہوتی ہے۔ آپ گئے
पेट्रोल पंप पे, उन्होंने कहा जी पेट्रोल नहीं है, शार्ट हो गया जी। दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, नहीं मिल रहा जी। अगले दिन पता चला 5-10 रुपये रेट ज़्यादा हो गया। ऐसे होता है कि नहीं होता? जो चीज़ शार्ट हो जाती है क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। जो चीज़ जितनी आम होती है उतनी सस्ती होती है। बात बड़े पते की है, ज़रा तवज्जो करना। फरमाते हैं शेख साहब, ओए लोगो, अल्लाह के यहाँ भी नऊज़ बिल्लाह कोई चीज़ शार्ट होती है? वहाँ तो हर चीज़ के ख़जाने हैं। लिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, हर चीज़ के ख़जाने। लेकिन एक चीज़ ऐसी है, ज़रा बहुत तवज्जो से सुनेंगे, फिर ऐसा ना हो कि मेरे दिमाग की और बात लगा दें, समझ के सुनना। एक चीज़ फरमाते हैं ऐसी है कि जो अल्लाह के यहाँ नहीं, और वो है आजिज़ी। बात समझ में आई है कि नहीं? अल्लाह आजिज़ियों से पाक है, कमज़ोरियों से पाक है। अल्लाह के यहाँ आजिज़ी कोई नहीं। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़, वहाँ किब्रियाई ही किब्रियाई है, वहाँ बड़ाई है बड़ाई। अल्लाहु अकबर, वो तो बड़ाई बड़ाई वाला है, आजिज़ियों से पाक है। इसलिए अल्लाह के यहाँ कीमती चीज़ आजिज़ी है। फिर जो चीज़ शार्ट होती है ना, कीमती वही होती है। अल्लाह के यहाँ आजिज़ी नहीं है, रब के यहाँ कीमत भी आजिज़ी की लगती है। जितना आजिज़ बन जाओगे उतना अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त अता फरमाएगा। इसके अलावा भी इंशाअल्लाह फिर अगले जो में बयान करेंगे। 3 चीज़ें मैंने बयान की हैं। हर बंदा इज़्ज़त चाहता है, अमीर गरीब, नेक बुरा, हर बंदा। अल्लाह ताला के कुरान में से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में से 3 चीज़ें। नंबर 1 ईमान, ईमान के बगैर इज़्ज़त का तसव्वुर नहीं। नंबर 2 इस्लाम, इस्लाम कहते हैं ज़ाहिरी अहकामात को, जो अल्लाह रसूल के अहकामात हैं उनके ऊपर अमल करने में ही इज़्ज़त है, इनको छोड़ने में इज़्ज़त नहीं। और नंबर 3 तवाज़ु और आजिज़ी, जितनी कोई आजिज़ी इख्तियार करेगा उतनी अल्लाह इज़्ज़त देगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।